وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ مائدہ سے چند آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور صحیح مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جہاں پر کہا ہے، اور ایسے لوگوں کو کامیابی کی ضمانت دی ہے دنیا اور آخرت میں، تو عمل صالح اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ وہ عمل جو عمل صالح ہو، عمل تو دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہے جو عمل صالح ہو، اور عمل صالح وہی عمل ہے جس کے اندر اخلاص ہو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عمل صالح وہی عمل ہے، اور اسی عمل کو کہا جا سکتا ہے جس عمل کے اندر اگر مسلمان ہیں تو اس کے لیے 2 شرائط ضروری ہیں، اگر غیر مسلم ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں۔ غیر مسلم کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ پہلے وہ اللہ پر ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد عمل کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو۔ اور یہ 2 چیزیں آخر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بھی عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ عمل تو ہے آپ کا، آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، وہ ایک فعل ہے، لیکن وہ عمل صالح نہیں کہا جا سکتا ہے جس عمل کے اندر نبی کائنات علیہ السلام کی سنت نہ ہو۔ اور دوسری شرط اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، ریاکاری اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔
یہ دو شرط مسلمان کے لیے عمل صالح کے لیے ضروری ہے. یہی دو شرط جس عمل کے اندر پائے جاتے ہوں اسی عمل کو عمل صالح کہا جائے گا. اور یہ دو شرط سے اگر کوئی عمل خالی ہے تو میرے بھائیوں اس عمل کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا. یہ دو شرطیں ضروری ہیں، لازم اور ملزوم ہے. اگر کسی عمل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پائی جا رہی ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہے، تو کائنات کے رب کی قسم ہے لوگوں وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ دونوں شرطیں لازم ملزوم ہیں. اگر کسی کے اندر اخلاص خوب ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ عمل نبی کائنات کی سنت سے خالی ہے، تو وہ عمل بھی عمل صالح نہیں کہا جائے گا. یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہیں. تو یاد رکھیے کوئی بھی عمل، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نفلی عبادات ہو، عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں اسلام کے اندر، ساری عبادتوں کے اندر یہی دو شرائط لازم ملزوم ہے. اور وہ ساری عمل اور ساری عبادتیں عمل صالح اسی وقت قرار دیا جائے گا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام کے اندر یاد رکھیے ساری عبادتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے، ایک ہی مقصد ہے ساری عبادتوں کا، اور وہ تقویٰ ہے. نماز کا مقصد بھی تقویٰ ہے، روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، قربانی کا مقصد بھی تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، ویسے ہی ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا. لیکن مقصد کیا ہے روزے کا؟ کیا مقصد یہ تھا اللہ رب العالمین کا کہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھے اور بھوکا رکھ کر اپنے بندوں کو پریشان کرے؟ میرے بھائیوں، روزے کا یہ مقصد نہیں ہے. اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھے، بلکہ روزے کا مقصد اللہ نے آیت کے آخر میں بتایا لعلکم تتقون. روزہ ہم نے میرے بندوں اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت آ جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور یہی مقصد قربانی کا بھی ہے جو ابھی ہم چند ایام میں انشاءاللہ بجا لائیں گے، اس کو عمل میں لائیں گے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے یہاں نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. جو چیز پہنچنے والی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. تو جس کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، للہیت ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے. اگر تقویٰ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ اپنی امت کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے میرے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بتا دیجئے، سچا واقعہ سنا دیجئے. سچا واقعہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ان دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی. قربانی آج سے نہیں ہے میرے ساتھیوں، قربانی بہت زمانے سے ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کی قربانی کا طریقہ الگ رہا ہو، طریقہ الگ تھا اور اب کا طریقہ الگ ہے. اس وقت طریقہ یہ تھا، مفسرین لکھتے ہیں آیت کی تفسیر میں کہ اس وقت قربانی کے جانور یا جو چیز بھی قربانی دینی ہوتی تھی وہ کسی میدان میں رکھ دیا کرتے تھے یا جانوروں کو کھوٹے سے باندھ دیا کرتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی اور اس جانور کو اچک کر لے جاتی یا جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کے جانور کو یا جس کی چیز کو آگ اٹھا کر لے جائے
تو یہ اس کی علامت تھی کہ اس بندے کی اللہ نے قربانی قبول کر لی ہے، اور جس کی جہاں پڑی کی پڑی رہ گئی سمجھ لیجئے کہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا ہے۔ اگر یہی طریقہ آج بھی ہوتا امت محمدیہ کے اندر تو اللہ کی قسم لوگوں بہت سارے لوگوں کی قربانی کے جانور دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے جانور خرید کر لاتے ہیں، گلیوں میں پھراتے ہیں، دام بتاتے ہیں، ریٹ بتاتے ہیں، اتنے میں لیا، ایسے ہوا ویسے ہوا، صرف ریاکاری کے لیے۔ اگر وہی طریقہ ہوتا جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا طریقہ تھا تو اللہ کی قسم لوگوں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں دھری کی دھری رہ جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ طریقہ اب نہیں ہے، اب خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اس کا خون بہائیں، پھر اس کے بعد بنائیں، پھر کھائیں۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بتا دیجئے اپنی امت کو۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں بیٹوں نے آدم کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی اللہ رب العالمین نے رد کر دی۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے بھائی کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس بندے کی قربانی قبول ہوئی اس کا نام حابل تھا، اور جس کی قربانی رد کر دی گئی اس کا نام قابل تھا۔ اب قابل نے حابل سے کہا قال لأقتلنک، حابل میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے تیری قربانی قبول کی ہے، میری قربانی قبول نہیں کی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کیا جواب دیا؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، اے قابل اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تیری نیت کے اندر کوئی کھوٹ رہا ہو، تیرے تقوی کے اندر کوئی کمی رہی ہوگی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ قبول کرنا رد کر دینا تو اللہ کے اختیار میں، اللہ نے تمہاری قربانی رد کیا ہے، اللہ نے میری قربانی قبول کی ہے، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تیرے اندر ممکن ہے کہ تقوی نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے تیری قربانی رد کر دی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قربانی انہی لوگوں کی اللہ قبول کرتا ہے جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، اور یہی تقوی، اسی تقوی کی بنیاد پر دنیا میں بندوں کے اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، اور اسی تقوی کی بنیاد پر قیامت کے دن جنت و جہنم کے فیصلے بھی ہوں گے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی ہے اصل میں کیا چیز۔ مولوی صاحب سارے عالموں سے سنتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی ہے کیا بلا؟ تقوی کس مصیبت کا نام ہے؟ تقوی ہے کیا چیز؟ جنت اور جہنم کے فیصلے بھی قیامت کے دن اسی کے بنیاد پہ ہونے والے ہیں، پہلے اس چیز کو سمجھ لیجیے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، رواہ مسلم۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، لوگو اللہ رب العالمین نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جب جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نہ تمہارے جسموں کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں ابن فلاں دنیا میں پہلوان تھا، جسم کے اعتبار سے تندرست تھا، اس لیے آج اس کے حق میں اچھا فیصلہ کیا جائے، یا ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے، یا ان کے مقامات کو بلند کر دیا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے قیامت کے دن یہ دیکھا جائے کہ فلاں ابن فلاں دنیا میں خوبصورت تھا، فلاں ابن فلاں دنیا میں حسن و جمال کا مالک تھا، اس لیے آج اس کے مقام اور مرتبے کو بلند رکھا جائے، آج ان کے درجات کو بلند رکھا جائے۔ خطبے کے دوران ہنسی مذاق نہیں، خبردار، خطبے کے دوران ہنسی مذاق نہیں، حرام ہے یہ، آپ جمعے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے اگر خطبے کے دوران کسی سے بھی کلام کیا، کسی سے بھی بات کی۔ یہاں تک کہ ابو داؤد کی روایت ہے
علامہ ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ نے اسلامی طرز زندگی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے. اب جمعے کے آداب میں سے اس حدیث کو نقل کیا کہ اگر دوران خطبہ کسی نے اپنے سامنے سے تنکا بھی ہٹایا تو جمعے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا. ابو داؤد کی پکی حدیث ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اگر آپ اللہ کے واسطے آئے ہیں جمعہ پڑھنے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے نیکیاں کمانے، اللہ کے واسطے دوران خطبہ کوئی کسی سے کلام نہ کرے، کوئی کسی کو دیکھ کر نہ مسکرائے، کوئی کسی کی طرف اشارہ نہ کرے اللہ کے واسطے، اگر آپ واقعی نیکیاں کمانے آئے ہیں تو. ورنہ کھانا پوری کرنے آئے ہیں پھر آپ کی مرضی ہے. تو بات چل رہی تھی قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انسان کی شکل و صورت کو دیکھ کر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند رکھا جائے گا. اسلامی بھائیوں، اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسانوں کی شکل و صورت کو دیکھ کر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا تو یاد رکھنا میرے ساتھیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام حاصل کیا اللہ کی نظر میں، جو مقام اور رتبہ انہیں ملا ہے، وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے نہایت ہی کالے کلوٹے صحابی ہیں. حبشی غلام تھے، نہایت ہی کالے کلوٹے صحابی، لیکن مقام اتنا اونچا ہے، مرتبہ اتنا بلند ہے اللہ کی نظر میں. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب التہجد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے جب مجھے معراج کرائی، اسی معراج کی رات میرے رب نے مجھے بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی. میں نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اس رات، معراج کی رات. انہی نشانیوں میں سے اللہ نے مجھے جہنم بھی دکھلایا اور میرے رب نے مجھے جنت بھی دکھلایا. ساتھیو، جب میں جنت کی نعمتوں کا دیدار کر رہا تھا، جب میں جنت کا سیر کر رہا تھا، تو میرا سامنا حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی محترمہ ہے. نبی کی ملاقات معراج کی رات جنت میں اس صحابیہ خاتون سے ہوتی. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملاقات کر کے جنت کی نعمتوں کا دیدار کرتا ہوا آگے نکلا، وَسَمِعْتُ خَشْفَةً، تو میں نے جنت کے اندر ایک آواز سنی، ایک آہٹ سنی. میں نے، بخاری کے الفاظ ہیں کتاب التہجد کے. آپ فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ خَشْفَةً، میں نے ایک آواز سنی جنت کے اندر، ایک آہٹ سنی میں نے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ جنت کے اندر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل، میں اس آواز کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جنت میں آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ جو میرے کانوں سے آہٹ ٹکرا رہی ہے، جبرائیل یہ آہٹ کہاں سے آ رہی ہے جنت کے اندر؟ ذرا مجھے اس آواز کی تفصیل بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں یہ کیسی آواز ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی، یہ آواز جو آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، آپ جو آواز جنت کے اندر سن رہے ہیں، یہ آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی چلنے کی آواز ہے. کہاں تھے بلال؟ باحیات تھے اس وقت، زمین پر تھے ساتھیوں. لیکن بلال، تیری جوتیوں کی تقدس کا یہ عالم، تو زمین پہ چل رہا ہے، تیری جوتیوں کی آہٹ اللہ اپنے محبوب کو جنت میں سنا رہا ہے. سبب کیا ہے؟ مالدار تھے، کوئی بہت بڑا منصب تھا، کوئی بہت بڑا عہدہ تھا، پہلوان تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے؟ نہیں میرے ساتھیوں، سبب یہ ہے کہ حضرت بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے اس معیار کو چھو لیا تھا. لوگوں، جو معیار اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. لوگوں، اگر چاہتے ہو دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، اپنے عمل صالح کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرو. انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا بھی مقام دنیا میں بھی اونچا ہوگا، آخرت میں بھی اونچا ہوگا. ہماری ساری عبادتیں اللہ رب العالمین قبول کر لے گا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو. شرط ہے نبی کی سنت اور اخلاص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کا تقوی. مطلوب اللہ رب العالمین کو تقوی ہے. ساری عبادتوں کا خلاصہ تقوی ہے، ساری عبادتوں کا مقصد تقوی ہے. تقوی کی بنیاد پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو اللہ رب العالمین
اپنے محبوب کو جنت میں سنا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی نے فرمایا لوگو ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا نہ تمہاری جسموں کو دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، تمہارے دل کا تقوی دیکھے گا، تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین دیکھے گا، اور اسی اعمال کی بنیاد پر اور اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ عقیدے کے بعد عقیدہ توحید جس کا درست نہیں ہے، اگر آپ نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائیں گے اللہ رب العالمین ان اعمال کو برباد کر دے گا۔ عقیدہ توحید کے بعد جنت و جہنم کا دار و مدار اسی اعمال صالحہ اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں تقوی کی تعریف کہ تقوی اصل میں ہے کیا چیز۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حنظلہ کو سلام کہا اور سلام کے بعد خیریت پوچھی۔ ابو حنظلہ خیریت تو ہے؟ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ابو بکر ابو حنظلہ سے اس کی خیریت نہ پوچھو، نافق ابو حنظلہ، نافق ابو حنظلہ، نافق ابو حنظلہ، ابو حنظلہ منافق ہو گیا ہے، ابو حنظلہ منافق ہو گیا ہے، ابو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ جلیل القدر صحابی ہے۔ لوگوں، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ صبح سے شام تک سینکڑوں جھوٹ بولے، صبح سے شام تک سینکڑوں بھائیوں کی غیبت کرے، چغلیاں کھائے، غداری کرے، کاروبار میں جھوٹ اور دیگر معاملات میں غداری۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے، صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی۔ کہا ابو بکر ابو حنظلہ سے اس کی خیریت نہ پوچھو، نافق ابو حنظلہ، نافق ابو حنظلہ، ابو حنظلہ منافق ہو گیا ہے، ابو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو حنظلہ تو ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کہیں تیرا دماغی توازن خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر میں نے اپنے آپ کو منافق اس لیے کہا ہے کہ یہ ابو حنظلہ جب نبی کے درس میں ہوتا ہے، نبی کا بیان سنتا ہوں، نبی کائنات کا درس جب ہوتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں جب نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ابو بکر یہی ابو حنظلہ جب مسجد نبوی سے الگ ہوتا ہے، نبی کے درس سے جدا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، کاروبار میں جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، بازار جاتا ہوں، ابو بکر دل کی وہ کیفیت نہیں ہوا کرتی ہے جو ابو حنظلہ کی مسجد نبوی میں ہوا کرتی ہے۔ وہ کیفیت ابو حنظلہ کی نہیں ہوا کرتی ہے گھر کے اندر، بازار کے اندر، جو مسجد نبوی میں ہوا کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اسی کیفیت کا نام نفاق ہے، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو منافق کہہ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو حنظلہ اگر دل کی اس کیفیت کا نام نفاق ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے ابو حنظلہ یہی کیفیت ابو بکر کے دل کی بھی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہزار بار نعوذ باللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے ساتھیو؟ ابو بکر کی شخصیت کہہ رہا ہے۔ ابو حنظلہ جو تو نے اپنے دل کی کیفیت ابھی میرے سامنے بیان کیا ہے یہی کیفیت ابو بکر کی بھی ہے۔ اگر اس کیفیت کا نام نفاق ہے تو ابو بکر بھی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لوگوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے اعمال کا حساب لے رہا ہے، اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر دل کی اس کیفیت کا نام نفاق ہے تو میں بھی نہیں بچ پاؤں گا، یہ کیفیت میری بھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے ایک موقع سے کہا تھا
बुखारी शरीफ किताब सौम की रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अनफ़क़ा ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह नूदिया मिन अब्वाबिल जन्नह या अब्दुल्लाह हाज़ा खैर फ़मन कान मिन अहलि सलाति दुइया मिन बाबिस सलाह वमन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद वमन कान मिन अहलि सियाम दुइया मिन बाबिर रय्यान वमन कान मिन अहलि सदक़ति दुइया मिन बाबिस सदक़ा फ़क़ाल अबू बकर बिअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह मा अला मन दुइया मिन तिलकल अब्वाब मिन ज़रूरतिन फ़हल युदआ मिन तिलकल अब्वाब मिन कुल्लिहा फ़क़ाल नाम व अर्जु अन तकूना मिनहुम। रावी हदीस बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जोड़ा जोड़ा खर्च करता है, एक ही जिनसियत की दो चीज़ें खर्च करता है अल्लाह की राह में, रब की राह में एक ही जिनसियत की दो चीज़ें खर्च करता है, यानी मिसाल के तौर पर आपने कुर्बानी का एक बकरा लिया, एक जानवर लिया, आपके दिल में ख्याल आया एक नहीं दो देना चाहिए और देकर फिर हम गरीबों में तकसीम कर देंगे, एक घर में रखेंगे बीवी बच्चों के लिए, एक तकसीम कर देंगे गरीब मुसलमानों में। आपने दो जानवर अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। मिसाल के तौर पर आपने एक लकड़ी लाई, ये लकड़ी किसी भाई ने लाई, नाम नहीं लूँगा वरना कहेंगे मौलवी साहब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, यह लकड़ी किसी भाई ने मस्जिद के नाम पे लाया, दिल में आया एक नहीं और एक देना चाहिए, दो उसने अल्लाह की राह में दे दिया। इसी को कहते हैं मन अनफ़क़ा ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, रब की राह में एक ही जिनसियत की दो चीज़ें खर्च करना, जोड़ा जोड़ा खर्च करना। नबी कायनात फरमाते हैं, जो शख्स जिसके अंदर ये कैफियत पाई जाए और ये सिफत जिसके अंदर हो, नूदिया मिन अब्वाबिल जन्नह, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम की जाएगी, सारे लोग परेशान होंगे, जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह के फरिश्ते ठहर कर कहेंगे या अब्दुल्लाह हादा खैर, या अब्दुल्लाह हादा खैर, या अब्दुल्लाह हादा खैर, अल्लाह के बंदे तू क्यों परेशान है, आधा तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में ये दरवाज़ा बना रखा है, जन्नत के इस दरवाजे से तुम दाखिल हो जाओ। नूदिया मिन अब्वाबिल जन्नह, जन्नत के दरवाज़ों से वो पुकारा जाएगा और कहा जाएगा या अब्दुल्लाह हादा खैर, ये दरवाज़ा तेरे लिए बेहतर, अल्लाह के बंदे तुम जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। फमन कान मिन अहलि सलाति दुइया मिन बाबिस सलाह, जो शख्स नमाजी होगा बाबुस सलाह से पुकारे जाएंगे। पता चला जन्नत के एक दरवाजे का नाम बाबू सलाह भी है। वमन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, जो मुजाहिद होंगे बाबुल जिहाद से पुकारे जाएंगे। वमन कान मिन अहलि सियाम दुइया मिन बाबिर रय्यान, अगर कोई शख्स रोज़ेदार होगा बाबुर रय्यान से अल्लाह के फरिश्ते उन्हें पुकारेंगे, आ जाओ रोज़ेदारों, तेरे लिए अल्लाह ने बाबुर रय्यान तैयार कर रखा है, तुम बाबुर रय्यान से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। वमन कान मिन अहलि सदक़ति दुइया मिन बाबि सदक़ा, जो शख्स सदका और खैरात करने वाला होगा, ज़कात देने वाला होगा, बाबु सदका से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अबू बकर की शख्सियत उस मजलिस में मौजूद है जब नबी कायनात अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाज़ों का तज़किरा कर रहे थे और अमाल की फजीलत बयान कर रहे थे, ऐसा अमल करने वाला इस दरवाजे से, ऐसा अमल करने वाला इस दरवाजे से। अबू बकर की शख्सियत उस मजलिस में मौजूद है। कहते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह, का मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। माला मन दुइया मिन तिलकल अब्वाब मिन ज़रूरतिन, जब जन्नत के इन दरवाज़ों से जो पुकारे जाएंगे तो फिर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के रसूल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़हल युदआ मिन तिलकल अब्वाब मिन कुल्लिहा, क्या आपकी उम्मत के अंदर कोई ऐसा भी शख्स है जो जन्नत के सारे दरवाज़ों से पुकारे जाए? है आपकी उम्मत के अंदर कोई ऐसा शख्स? नबी से सवाल हो रहा है। कौन कर रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। आपकी उम्मत के अंदर कोई ऐसा भी इंसान है जो जन्नत के सारे दरवाज़ों से पुकारे जाए? फ़क़ाल नाम व अर्जु अन तकूना मिनहुम, नबी कायनात कहते हैं हाँ अबू बकर, मेरी उम्मत के अंदर ऐसा शख्स है और अबू बकर मुझे उम्मीद है कि उनमें से तुम हो जो जन्नत के सारे दरवाज़ों से पुकारे जाओ। अल्लाह अकबर। जिस शख्स को इतनी बड़ी बशारत दुनिया में नबी अपनी ज़ुबान रसालत दे दे, ज़ुबान रसालत से दे दे,
وہ شخص کہہ رہا ہے، جو جنت کے سارے دروازوں سے پکارے جائیں گے، وہ شخص اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے اعمال کا حساب لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابو حنظلہ اگر دل کی اسی کیفیت کا نام نفاق ہے تو اے ابو حنظلہ ابو بکر بھی اس سے پاک نہیں ہے، ابو بکر کا بھی یہی کیفیت ہے جو تو نے ابھی میرے سامنے اپنے دل کی کیفیت بیان کیا ہے۔ یہاں مسئلے حل نہیں ہوں گے، چلو نبی کی عدالت میں چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں صحابی پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچتے ہیں اور حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچتے ہیں۔ آقا ابو حنظلہ نے اپنے آپ کو منافق کہہ دیا ہے۔ سبب پوچھا، کیوں تم نے اپنے آپ کو منافق کہا؟ سارا واقعہ کہہ سنا۔ اللہ کے رسول جب میں آپ کے درس میں ہوتا ہوں، آپ کا بیان سنتا ہوں، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن جب مسجد سے الگ ہوتا ہوں، آپ کے درس سے باہر نکلتا ہوں، اللہ کے رسول جب بیوی بچوں میں جاتا ہوں، کاروبار میں جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، دل کی وہ کیفیت نہیں ہوا کرتی آقا جو آپ کے درس میں مسجد نبوی میں میرے دل کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ میں نے سوچا شاید دل کی اس کیفیت کا نام نفاق ہے کہ دل وہاں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، گھر میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول میں نے اسی لیے اپنے آپ کو منافق کہہ دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر اور اے ابو حنظلہ جو تم نے ابھی ابھی میرے سامنے دل کی کیفیت بیان کی ہے، اس دل کی کیفیت کا نام نفاق نہیں، اسی کیفیت کا نام تقوی، ذالک تقوی کا یہی تو تقوی ہے، اسی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ اور اگر تیرے دل کی یہی کیفیت رہی تو اے ابو حنظلہ، اے ابو بکر، تم راستہ چلو گے، آسمان سے اللہ کے فرشتے آئیں گے، تم سے مصافحہ کر کے چلے جائیں گے، تم اپنے بستر پر رہو گے، اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوگے، آسمان سے اللہ کے فرشتے آئیں گے اور تم سے مصافحہ کر کے چلے جائیں گے۔ کہا یہ نفاق نہیں، یہ ذالک تقوی، اسی کا نام تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے اور اپنے گناہوں کا حساب لیتے رہے، اپنے نیکیوں کا حساب لیتے رہے، اور دل کی ایسی کیفیت کا نام تقوی علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں سے انسان نفرت کرے، گناہوں سے بیزاری اختیار کرے اور قدم خود بخود نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے، دل کی اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانیاں قبول کر لے، ہماری عبادتیں قبول کر لے، تو اللہ کے واسطے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیجئے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیجئے۔ تقوی کی ایک اور جامع تعریف امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے، بہت جامع تعریف ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جامع تعریف کی ہے تقوی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، فاروق اعظم ہے، مملکت اسلامیہ کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہیں، اپنے ایک صحابی سے، اپنے ایک بھائی سے پوچھ رہے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی ذرا میرے سامنے تعریف تقوی کی کر دو، میرے سامنے بیان کرو کہ تقوی کیا چیز ہے، میں سننا چاہتا ہوں کہ تقوی اصل میں ہے کیا چیز۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، امیر المومنین آپ مجھ سے تقوی کی تعریف پوچھ رہے ہیں، آپ میری زبان سے تقوی کی تعریف سننا چاہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی ذات کے اندر صحابہ اللہ نے تقوی کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہو، جس کے تقوی کا یہ عالم، جس کے تقوی کا معیار اتنا بلند ہو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کا نام ہے، ساتھ میں چل رہے تھے، شانہ بشانہ قدم بقدم ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک اپنے بھائی کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، دیوار کے پیچھے چلے گئے، دیوار کی اوٹ میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے اور دیوار کے پیچھے جا کر اپنے آپ سے کلام کر رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اے عمر تو مسلمانوں کا امیر کب سے بن گیا ہے؟
تیرے ہاتھ میں اسلام کا باغ ڈور کب سے آ گیا ہے؟ تو مملکت اسلامیہ کا خلیفہ کب سے ہو گیا ہے؟ اے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، یہیں رہ، اس آگے بڑھنے کی کوشش مت کر۔ اے عمر کہیں یہ عہدہ تجھے تیرے اندر تکبر نہ پیدا کر دے، یہ عمارت کہیں تجھے تکبر میں نہ لے آئے، یہ منصب کہیں تجھے غرور تیرے اندر مبتلا نہ کر دے، غرور میں مبتلا نہ کر دے، یہ عہدہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اعمال کو برباد کر دے۔ اے عمر اپنے اس عہدے سے، اس خلافت سے نہ اترا، اپنے آپ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کی قسم اپنے آپ سے اپنی باتیں کر رہا ہے۔ عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ اللہ اکبر! کیا تقویٰ ہے، کیا خاکساری ہے، کیا تواضع ہے! لیکن آج اگر ہم اس کو اپنے اس دور کے ذمہ داروں کو اس پیمانے میں ڈھال کر اگر دیکھیں تو اللہ کی قسم کچھ ایسے بھی ذمہ دار ملے ہیں کہ اگر امام صاحب ان کو نام سے پکار دے کہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے اور وہ سن لے کہ امام صاحب میرا نام لے رہے تھے، تو اس امام کو مسجد سے چھٹی کرانے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اس نے صدر صاحب نہیں کہا مجھے، میرا نام لے رہا ہے، میرے نام سے پکار رہا ہے۔ یہ عہدہ اس قدر انسان کو تکبر میں لے آتا ہے۔ عمر جیسی شخصیت ہے، اسلام کا باغ ڈور ہاتھ میں ہے، لوگوں مملکت اسلامیہ کا خلیفہ ہے، اپنے آپ سے کلام کرتا ہوا کہہ رہا ہے اے عمر تو اس عہدے سے نہ اترا، تو خطاب کا بیٹا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ اور زاروں کے تار رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی، داڑھی یہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جو بھائی ساتھ میں تھے وہ ڈر ان کے اندر پیدا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ دیوار کی اوٹ سے کان لگا کر سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے رونے کی، اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے اے عمر تو اس عہدے سے نہ اترا، تو خطاب کا بیٹا ہے، بس یہیں تک رہ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ جس کے اندر اتنا تقویٰ ہو لوگوں، جس کے اندر اس قدر تقویٰ اور اللہ کا خوف ہو، وہ شخص اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے ابی بن کعب ذرا میرے سامنے تقویٰ کی تعریف بیان کر دو، تقویٰ اصل میں ہے کیا چیز، میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں تقویٰ کیا چیز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ مجھ سے تقویٰ کی تعریف سننا چاہتے ہیں، آپ میری زبان سے سننا چاہتے ہیں؟ ہاں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تقویٰ اصل میں ہے کیا چیز، ابی ذرا میرے سامنے پیش کر دو کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا گزر کسی ایسے تنگ راستے سے آپ کی زندگی میں ہو جو راستہ اتنا تنگ ہو کہ مشکل سے ایک آدمی اس راستے سے گزر پائے، اور جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، امیر المومنین بتائیے کہ اس راہ سے آپ کا گزر کیسے ہوگا؟ آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے جو راستہ بالکل تنگ ہو، جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ آپ یہ بتائیں کہ اس راستے سے آپ کا گزر کیسا ہوگا اگر آپ کی زندگی میں کسی ایسے تنگ راستے سے گزر ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابی بن کعب اگر عمر کی زندگی میں کسی ایسے تنگ راستے سے ان کا گزر ہو جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بالکل تنگ راستہ ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے ابی عمر اپنے دامن کو سمیٹ کر چلے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کا دامن کانٹے میں الجھ کر رہ جائے۔ کہا یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ زندگی میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ زندگی ایسی ہے کہ آپ مسجد سے باہر جائیں، گھر سے باہر جائیں، جدھر نگاہ اٹھائیں برائی ہی برائی نظر آئیں گی، فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، صرف گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے۔ جدھر دیکھو لنگا پن، جدھر دیکھو برائیاں، جدھر نگاہیں اٹھاؤ فتنہ ہی فتنہ۔ ان تمام فتنوں سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنی زندگی کو بچا لینا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ جس طرح کانٹے سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں انسان، اسی طرح اپنی زندگی کو ان فتنوں سے بچا لیں، ان برائیوں سے بچا لیں، ان گناہوں سے بچا لیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کہا امیر المومنین یہی تو تقویٰ ہے۔ اسلامی بھائیوں، ہماری جو زندگی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے انعام کے طور پر، یہ ہماری زندگی ایک راہ کے مانند ہے۔ ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے انعام کے طور پر، یہ اللہ کا انعام ہے۔
یہ ہماری زندگی بھی ایک راستے کی مانند ہے، راہ کے مانند ہے، جس کے چاروں طرف ہماری خواہشات کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، خواہشات کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ انسان مر جاتا ہے مگر ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں، انسان مر جاتا ہے تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ایک مکان کتا گڑم میں خریدا تو دوسرا مکان حیدرآباد میں خریدنے کی خواہش کرتا ہے، خواب دیکھتا وہاں بھی ایک خریدیں گے، رینٹ پہ دے دیں گے، کرائے آتے رہیں گے، آرام سے کھاتے رہیں گے۔ ایک کھمم میں خرید لیں گے، ایک ورنگل میں خرید لیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے لیکن خواہشیں اتنی لمبی ہے، انسان مر جاتا ہے خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کے ذریعے سے اپنی امت کو مثال دے کر آپ نے سمجھایا کہ لوگوں، آپ نے زمین پر ایک مربع لکیر کھینچی۔ مربع لکیر کا مطلب ہوتا ہے چوکور، جیسے یہ مسجد جو چار کونا نکلا ہوا ہے اس کو مربع لکیر کہتے ہیں، چاروں طرف ایک ایک کونا نکلا، ایک مربع دائرہ آپ نے، ایک مربع گول آپ نے ایسے لکیر کھینچی، اور اس مربع لکیر کے اندر آپ نے ایک چھوٹی لکیر کھینچی جو اس لکیر سے، ادھر کی لکیر سے آپ نے دوسری طرف کی لکیر تک آپ نے ایک چھوٹی لکیر کو جا کے سٹا دیا، آپ نے ملا دیا۔ کہا ساتھیو، یہ جو مربع لکیر دیکھ رہے ہو یہ تمہاری زندگی کی حد ہے، یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، اس سے زیادہ جی نہیں سکتے ہو تم۔ کہا تمہاری زندگی کی یہ ایک حد ہے، اور یہ چھوٹی لکیر جو تم دیکھ رہے ہو یہ انسان ہے، اور ایک لمبی لکیر آپ نے ادھر کی لکیر سے آپ نے کھینچی اور ادھر کی لکیر سے آپ نے تھوڑی باہر نکال دی۔ کہا یہ تمہاری خواہشیں ہیں، کہا کہ یہ تمہاری خواہشیں ہیں، یہ تمہاری تمنائیں ہیں۔ انسان کی زندگی یہیں تک ہے جو ایک حد ہے متعین کر دیا اللہ رب العالمین نے، لیکن اسلامی بھائیو یہ جو لکیر تم اس مربع لکیر سے باہر نکلی ہوئی دیکھ رہے ہو یہ تمہاری خواہشیں ہیں، تمہاری زندگی کی انتہا یہیں تک ہے، لیکن خواہشیں اس حد سے بھی آگے ہے۔ خواہشیں ختم نہیں ہوتی انسان کی، انسان ختم ہو جاتا ہے، تمنائیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے آج کہیں کہیں یہ سننے کو ملتا ہے مولوی صاحب یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ابا کی خواہش تھی، ابا اپنی زندگی میں تو نہ کر سکے، اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن اولاد اس خواہش کو پوری کر رہے ہیں۔ ابا کی خواہش تھی، امی کی خواہش تھی، خواہشیں دھری کی دھری رہ گئی، انسان دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے میرے ساتھیو انسان کی زندگی بھی ایک راہ کے مانند ہے جس کے چاروں طرف خواہشات کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ان تمام جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا لینا اسی کا نام تقویٰ ہے، اور جس کے اندر تقویٰ ہے اللہ اسی کی عبادت قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے میرے نبی آپ آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔ دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی رد کر دی۔ تو قابل نے کہا قال لأقتلنك حابل، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قابل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ قابل اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تیرے اندر تقوی نہیں تھا، تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، اس لیے اللہ نے تیری قربانی رد کر دی ہے، اور میری قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ انہی لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے جن کے اندر اخلاص ہو، اللہ کا تقوی ہو۔ اسلامی بھائیوں قربانی کے ایام چند ہی دنوں میں ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم جو بھی جانور اللہ کی راہ میں دیں قربان کریں، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی یہ دل میں طے کر لیں، ٹھان لیں۔ انشاءاللہ جب اس نیت سے اور اس اخلاص سے ہم اگر قربانی پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری قربانی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہے، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اے پروردگار عالم
ظلم ڈھانے کے لیے سورہ زمین پر فرعون بھی آیا تھا، نمرود بھی آیا تھا، قارون بھی آیا اور نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، ابو لہب و ابو جہل بھی آیا، لیکن اے اللہ ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیری گرفت سے نہ نمرود بچ پایا ہے، نہ فرعون بچ پایا ہے، نہ قارون بچ پایا۔ تیری گرفت اتنی سخت ہے کہ جب تو پکڑ لیتا ہے تیری گرفت سے کوئی بھاگ نہیں پاتا، تیری گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے تیری طاقت پر۔ اللہ تو نے وعدہ کیا اپنے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ تیرے بندے جب بھی تجھے پکارتے ہیں، اے اللہ تو اپنے بندوں کی فریاد کو قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ یہ تو نے اپنے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے۔ اس آیت پر ہمارا ایمان ہے، اعتقاد بھی ہے کہ تو اپنے انک لا تخلف المیعاد، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے میں پکا ہے۔ ہم اسی اعتقاد کے ساتھ سارے بھائی مل کر تیرے اس گھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی نصیب فرما دے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اس کے توحید کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم عالمی پیمانے پر ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہیں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی، اس کے ایمان کی، اس کی توحید کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک کہ سوریہ زمین پر زندہ رکھ، ایمان پر اور توحید پر قائم رکھ مولا۔ جب دنیا سے رخصت ہو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ والسلام۔